اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ معزز سامعین اور خواتین اسلام، حالات جیسے تیسے بھی ہو، اچھے ہو یا برے ہو، امید اور روشنی کا ایک دروازہ انسانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ ہے باب الاستغفار، استغفار کا دروازہ، کہ ہر حال میں ایک انسان اس دروازے کو کھٹکھٹا کر اس میں داخل ہو کر اپنی زندگی کے الجھنوں کا، مسائل کا، مشکلات کا حل حاصل کر لیتا ہے، اپنے زہر کا تریاق وہ نکال لیتا ہے۔ محترم سامعین، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صبح و شام کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، اگر اہتمام نہیں کرتے تو اہتمام کرنے کی عادت ڈال لینا چاہیے۔ صبح و شام کے جو یہ اذکار ہے بڑی فضیلت والے اذکار ہیں، معمولی اذکار نہیں ہے۔ جتنی بھی دعائیں پڑھی جاتی ہے ان کی فضیلتیں بہت بڑی ہیں، انہی میں سے ان صبح و شام کے اذکار میں سے ایک ذکر، ایک دعا جس کا نام ہے سید الاستغفار، یعنی بخشش کی سردار۔ یہ ایسی دعا ہے، یہ معافی اور جو بخشش کے ذرائع ہیں، جتنی دعائیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی بخشش ہم طلب کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی الفاظ استعمال کر لیں، ان تمام الفاظ کی، جملوں کی، دعاؤں کی سردار یہ دعا ہے۔ اگر اس دعا کا ہم اہتمام کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح پڑھ لے اور شام کے ہونے سے پہلے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اتنی فضیلت والی یہ دعا ہے۔ پہلے تو نام ہی سید الاستغفار ہے، پھر اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو کوئی اگر شام میں پڑھ لے اور صبح ہوتے ہوتے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جنتی ہے۔ تو محترم سامعین، اتنی فضیلت والی دعا ہے، تو اس فضیلت کو ہم کیسے پائیں گے؟ کیا ایسی رٹائے الفاظ سے پالیں گے کہ بس ایسی ورد کرے صبح شام بس پڑھ رہے ہیں؟ اب ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں،
اس کے کیا معانی ہے، کیا مفاہیم ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا اقرار کر رہے ہیں، کیا گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پر ہم نادم ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ اس دعا کو پڑھ کے؟ جب اس دعا کے معانی و مفاہیم سے آگاہی نہ ہو تو پھر کیسے اس دعا کی فضیلت کے حقدار ہم بن جائیں گے؟ کیا یوں ہی رٹے رٹائے الفاظ سے جنت مل سکتی ہے؟ نہیں۔ ہاں، دعا کا اہتمام ہونا ہے اور اس کے معانی و مفاہیم کے ادراک کے ساتھ اسے جان کر اگر ہم پڑھیں گے اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ہمارے دلوں کی کیفیت بدلے گی، دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے گا، گناہوں کا اعتراف ہوگا، معافی ہوگی، تو پھر اس کے بعد جنت پکی ہوگی۔ ہاں، ایسی رٹے رٹے الفاظ سے جنت کا مطلب یعنی کہ چلے جاتے آپ۔ جو الفاظ کہتے ہیں نا، اس کا عملی کردار بھی پیش کرنا پڑتا۔ اگر اس طرح کہیں گے کوئی لا الہ الا اللہ بول کے زندگی میں کچھ بھی نہیں کرا، مر گیا تو جنت، کیا چلے جائے گا وہ؟ نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے کنڈیشنز ہیں، تقاضے ہیں، شروط ہیں، وہ پورا کرے گا لا الہ الا اللہ بول کے تو پھر جنت میں جاتا ہے۔ حدیثوں میں جہاں کہیں بھی ہے کہ جیسے کہ آتا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، تو کیا لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے بعد جنت میں داخل۔ تو اسی طرح جو بھی ہم دعائیں پڑھتے ہیں ان دعاؤں کی معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو کر پڑھیں گے تو پھر اس کی فضیلتوں کے حقدار، پھر اس کے ذریعے سے چین، سکون، اطمینان جو ہمیں مطلوب ہے وہ تمام چیزیں حاصل ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، جب اتنی عظیم دعا ہے، اتنی اس کی فضیلت ہے، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے دعا یہ جو سید الاستغفار ہے، اس کے سب سے پہلے الفاظ ہے اللہم انت ربی۔ اللہم بار بار سنتے رہتے، دعاؤں میں آتا۔ اللہم کا مطلب کیا؟ اے اللہ، اللہم اے اللہ، انت تو، انت کے معنی تو، ربی میرا رب، رب بولیں گے تو رب پروردگار، ذرا کھینچ کے بولتے ہیں ہم ربی، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے رب، میرے رب، یعنی کہ اے اللہ تو میرا رب ہے۔ کیا اقرار کر رہے ہیں ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں پالنے پوسنے والا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں عدم تھا، تو نے وجود دیا۔ میں کچھ بھی نہیں تھا لیکن تو نے مجھے کسی نہ کسی ذریعے سے دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کر کے چھوڑا نہیں۔ جب سے میں پیدا ہوا کیا؟ جب سے میں ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت سے لے کر میرے قبر میں جانے تک کا تو نے انتظام بھی کر دیا ہے کہ میری زندگی کیسے آگے بڑھے گی، میرے اعضاء کیسے پرورش پائیں گے، میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے رہوں گا، میرے معاملات کیا ہوں گے، میری زندگی کے لیے کیا کیا لوازمات ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ہماری لیے۔ اور رب کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا ہی حقیقی رب ہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا۔ تو جب ہم اللہم انت ربی کہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں، اس کا معنی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں، یہ اقرار ہے ہمارا، سمجھنا چاہیے کہ ہاں اس اعتبار سے اے اللہ تعالیٰ تو ہمارا رب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ اتنے الفاظ ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہے آپ کے عقیدے سے جڑے ہوئے ہیں، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور اللہم انت ربی بول کے اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں آپ، معمولی چیز نہیں ہے، یہ الفاظ یوں ہی نہیں ہے بلکہ پورے عقیدے کا اظہار، توحید ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں آپ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، اتنا کہنا عقیدے کا اظہار کرنا ہے ایک حصے کا۔ اسی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم انت ربی، اس کے بعد کے الفاظ لا الہ الا انت، تو پیدا کرنے والا ہے، پیدا کیا، انتظام کیا، سب کچھ کیا،
لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی، یعنی کہ جب پیدا کرنے والا تو، تیرے ہاتھ میں میری زندگی میری موت، تو ہی نے ساری ضروریات زندگی فراہم کی، تو زندگی دیا ہے اور موت دے گا، لہذا اب تو ہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ اب جس نے پیدا کیا اسی کی تو عبادت کریں گے، اسی کی تو بات مانیں گے، اس نے جو کہا ہے وہی تو ہم کریں گے، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے تو ہم رک جائیں گے، تو لہذا تو نے ہمیں پیدا کیا، اب ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تو نے ہمیں وجود دیا، اب یہ جو پیشانی ہے جو ہمارا امتیاز ہے، انسان کی پہچان جو ہے اس کے چہرے سے ہے، اور پیشانی کا مقام بلند ہے، یہ پیشانی ہماری کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، اور انسان پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے اس لیے زندگی بھر دوڑ دھوپ کرتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشی خوشی اس پیشانی کو جھکا دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ مطلوب ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، اب ہمارا سارا جسم تیرے حوالے ہے، بس یہ پیشانی کیا ہو، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ گھٹنے سارے کے سامنے تیرے سامنے سجدہ رس ہو جائیں گے، تو بولا ہم آ جائیں گے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بندگی کا مظہر ہے، اللہ کو ماننے کے بعد ہماری عاجزی، وہ بے بسی کو دکھانے کا ایک مشاہدہ اس نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے تو تیرے سامنے ہم ہر لحاظ سے پورے وجود کے ساتھ سجدہ ریز ہیں۔ تو محترم سامعین، جب لا الہ الا انت ہم کہتے ہیں تو یہاں بھی ہمارا ایک عقیدے سے جڑا ہوا عمل ہے، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت۔ پہلے جملے سے توحید ربوبیت ثابت ہو گئی، دوسرے جملے سے توحید الوہیت ثابت ہو گئی۔ توحید الوہیت مطلب کیا؟ اللہ کو اس کی عبادت میں تنہا ماننا، صرف اللہ ہی کی عبادت ہوگی، ہم کریں گے زندگی بھر، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، جو عقیدے کے 3 حصے ہیں ان میں سے یہ دوسرا حصہ ہے، اور دوسرے جملے سے اس چیز کا ہم اظہار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا کے چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، ہم یوں ہی سڈنلی پڑھ کے نکل جاتے، اس میں ہمارا عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، الفاظ کی معانی و مفاہیم سے آگہی یہ ہمارے دلوں میں ان کلمات کی عظمت کو پیدا کرتے ہیں، ایک احساس کے ساتھ، ایک خوشی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین، تیسری چیز ہے جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، وہ الفاظ لا الہ الا انت خلقتنی، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، میرا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے دیکھیے کئی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اب یہ اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے، تو خالق ہے۔ خالق یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کے نام لے کر اسے پکارنا خود یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ جس طرح یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، تو میرا خالق ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو اسی طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا نام خالق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اسے اللہ کے نام سے پکارو یا پھر رحمان کے نام سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اس کے نام بہترین ہے۔ تو اللہ کو پکارا جائے گا اللہ کے ناموں کے ذریعے سے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کو پکارا جائے تو اس کے صفات کا حوالہ دے کے پکارا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے خود کہا کہ دیکھو اللہ کے بہترین نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اس ناموں کے ذریعے سے اسے پکارو، یعنی کہ وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ کے ناموں کو، غیروں کا وسیلہ بنانے کی بجائے
اگر اللہ کے ناموں کا وسیلہ بنایا جائے، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، تو محترم سامعین یہ ہماری عبادتوں کی قبولیت کا ایک سبب ہے۔ دیکھیے اب یہ تیسرا جملہ خلقتنی ہے اور اس کا تعلق عقیدہ توحید اسماء و صفات سے ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے، اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اور اس کے جتنے صفات ہے اس میں اللہ کو ایک جاننا۔ جیسے کہ صفت خالق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کو کسی کی سپورٹ کی، کسی پارٹنر، کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، تو لہذا توحید اسماء و صفات کا اقرار بھی یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ تین چیزیں ہمارے عقیدے کی بیس ہے، بنیاد ہے، اور سید الاستغفار کے شروع کے 3 ٹکڑوں میں سارا عقیدہ آ گیا۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد انسان مر جائے تو جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ صبح شام کیا کرتا ہے، پورے عقیدے کو دہرا لیتا ہو، اللہ پر ایمان کو ریپیٹ کر لیتا ہو، مضبوط کر لیتا ان کلمات کے ذریعے سے۔ اسی طرح محترم سامعین چوتھا بول جو اس کی زبان سے نکلتا ہے وَأَنَا عَبْدُكَ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ انسان کا بندہ ہونا اسے کہتے ہیں مقام عبدیت، کہ انسان کا اللہ کا غلام بن کے رہنا، اس سے بڑا مقام انسان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اللہ کا غلام ہے، اس سے بڑا ایک انسان کے لیے کوئی مقام ہی نہیں ہے، اس سے آگے وہ بڑھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اللہ کا غلام ہے اتنا ہی سمجھ لے، بس اس سے اعلیٰ مقام اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی اچھی بات بتائی اور اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے بھی عبد کا لفظ ہی استعمال کیا، جیسے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی کہ قرآن کو نازل کیا، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور یہ بندہ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول کا نام کیا ہے؟ محمد ہے، علی محمد نہیں کہا۔ اللہ کے رسول نبی ہے، علی نبی نہیں کہا۔ اللہ کے رسول رسول ہے لیکن علی رسولی اللہ نے نہیں کہا، علی عبدی، مقام عبدیت کو بتایا کہ یہ جو اللہ کا رسول ہے، آخری نبی ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی اللہ کا غلام ہے۔ اور اسی لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا اشارہ آپ کی طرف فرمایا ہے۔ اسی طرح دیکھیے معراج کا سفر اللہ کے رسول نے کیا، 7 آسمان پر تشریف لے گئے، انوکھا سفر آپ کے ساتھ، معجزہ۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، محمد کو نہیں، احمد کو نہیں، بندے کو، اپنے غلام کو۔ اللہ نے کہا کہ میں نے میرے غلام کو معراج کروائی۔ تو یہ جو غلام ہونا ہے یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا غلام ہونا، بندے کا غلام نہیں۔ بندے کا غلام ہونا یہ سب سے حقیر چیز، اللہ کا غلام ہونا یہ سب سے عزیز چیز، معتبر چیز، محترم چیز۔ ہاں بندے کا غلام نہیں، اللہ کے غلام ہونا یہ مقام عبدیت ہے، اور اسی پر بندے کو رہنا بھی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھے گا تو پھر ختم ہو گیا، وہ نکل گیا سرکش، پھر اس کا جو شمار ہے فرعون، حامان، قارون میں ہو جاتا۔ مقام عبدیت پر ہم کو رکھنا ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، غلامی بن کے رہنا ہے، جو کہا جا رہا ہے بس وہ کرتے چلے جانا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں وَأَنَا عَبْدُكَ کہ اور میں تیرا بندہ ہوں، تو اس مقام کا ایک بندہ جو ہے صبح و شام اقرار کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم کہتے ہیں وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ جب یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ تو نے مجھ سے عہد لیا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا، میں اس عہد کو اور وعدے کو جو ہے میں اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، اور کرنا بھی ہے۔
یہ اقرار ہے بندے کا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت زندگی بھر آخری دم تک نہیں کریں گے. یہ اللہ کا عہد ہے, یہ اللہ کا عہد ہے کہ زندگی بھر کسی کی عبادت نہیں کریں گے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے. یہ اقرار ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا, تو لہذا ہم بندگی ہر حال میں اس کی کر کے رہیں گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جو وعدہ ہم نے کیا ہے اسے پورا کر کے رہیں گے. یعنی کہ اے میرے الہ, میں اپنی طاقت, ہمت اور حیثیت کے مطابق اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں, فرائض کی پابندی کر رہا ہوں, تیری حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں, تیری حدود کی پامالی نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرے اللہ اطاعت کی راہ پر چلتے ہوئے یقیناً مجھ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے, لیکن میں جان بوجھ کر اس میں غفلت سے کام نہیں لیتا. یعنی کہ عہد ہے اسے نبھاتے چلے جا رہا ہوں, اس میں کمی بیشی میں خود سے جان بوجھ کے نہیں کرتا, غفلت سے ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا, اللہ تعالیٰ کا ہم سے عہد ہے. اس عہد کا ہم اللہ رب العالمین سے اقرار کرتے ہیں اس دعا میں. اسی طرح محترم سامعین, اس کے بعد ہم کہتے ہیں اعوذ بک من شر ما صنعت. یہ بڑے جامع اور بہترین الفاظ ہیں کہ میں اپنے کیے ہوئے برے اعمال, میں اقرار کر رہے ہیں ہم کہ میں اپنے کیے ہوئے برے اعمال کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. انسان دیکھیے زندگی میں گناہ کرتا ہے, خطا کرتا ہے, بشر ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں, گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں, لیکن ان گناہوں کی سزا سے, اس کے وبال سے اے اللہ تعالیٰ تیری پناہ میں طلب کرتا ہوں. آج انسانوں کی بے چینی, بے قراری, مصیبت, آفت, غم, پریشانی, بے برکتی, رحمت سے دور ہونا, الجھنیں, شکایتیں تمام کی تمام کہاں سے آ رہی؟ انسان کی بدعملی کی وجہ سے. ہماری بے عملی, ہماری بدعملی, یہ گناہوں کی سزا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. تو لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو برے اعمال کا شر ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اگر لوگ اسی میں مبتلا رہیں تو ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے لوگ تباہ ہو جائیں. یہ دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ نے کیا کہا کہ بر و بحر میں, سمندروں میں, خشکی میں فساد برپا ہو گیا, بگاڑ آ گیا, بے غیرتی, فحاشی عام ہو گئی, عقیدے ختم ہو گئے. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے. انسان کا برا عمل انسان کی زندگی کے سکون کو چھین لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول خطبہ حاجہ جو پڑھتے تھے اس سے بھی اللہ کے رسول کہتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے, وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. کیونکہ یہ گناہ جو ہے اس کی سزا پکی ہے. اگر اللہ کی پناہ میں ہم نہیں آئے تو پھر ان گناہوں کی سزا سے ہم بچ نہیں سکتے. اللہ کی پناہ ضروری ہے, ورنہ ان گناہوں سے بچ نہیں سکتے. تو لہذا اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان الفاظ کے ذریعے سے. اس کے بعد فرمایا گیا, کیا کہتے ہیں ہم؟ ابوء لک بنعمتک علی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اور جو تیری نعمتیں مجھ پر ہے میں تیرے سامنے اس کا اقرار کرتا ہوں. ہاں, یہ احساس ہونا انسان کو ہمیشہ کہ جو بھی میرے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے, یہ اس کی نعمتیں ہیں, بن مانگے وہ ہمیں دے رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں اسے تم شمار بھی نہیں کر سکتے. اپنے جسم کا جو سسٹم ہے, جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہے, کیا اسے گن کے بتا سکتے آپ؟ خالی ایک رگ کٹ گئی نا زندگی ختم ہو جاتی ہے ہماری. ذرا نس دب گئی اتھل پتھل ہو جاتے ہیں, بھاگتے, بے چین, بے قرار ہو جاتے. ایک پتھر جو آ جاتا گردے میں انسان ہل جاتا, وجود کو ہلا کے رکھ دیتا.
تھوڑی سی چیز اضافہ ہو گئی جسم میں، انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سسٹم ہمارے جسم کا بنایا ہے، یہ ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں میں اپنے آپ ہی، اس کے علاوہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمیں نہیں مل رہی ہیں۔ لہذا اقرار ہونا، یہ اقرار جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، یہ چیز ہونا۔ ہم احسان مانیں نا، یاد رکھیں نا کہ اللہ نے یہ ہمیں دیا ہے، تو پھر ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کی نعمتوں کی نسبت اس کی طرف نہ کریں اور یہ کہیں کہ نہیں میرا ہے، میں خریدا، میں محنت کرا، میں لایا، میری محنت ہے، میں علم حاصل کرا، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے۔ جب میرا میرا کہے گا تو پھر ایسا شخص اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے۔ نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقی اس نعمت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان عارضی مالک ہے، ہر چیز کا انسان عارضی مالک، ٹیمپروری مالک ہے، اس کے وجود کے ختم ہونے سے وہ ملکیت بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا انسان کو جو ہے ہمیشہ احسان مند بن کے رہنا ہے۔ تو جب یہ ہم کلمات کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے احسان بجا لانے والے ہو جاتے ہیں اور شکر گزاروں کی صف میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد 8واں جملہ ہم کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، کہ اور تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں۔ پہلے کیا کرے؟ اے اللہ تعالیٰ تیری نعمتیں بہت ہیں مجھ پر، ان سب کا اقرار کر رہا ہوں میں، ہاں تیری نعمتیں ہے سب کچھ تو دے رہا ہے، لیکن وہیں پر میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ ہاں میرے گناہ ہیں، میں شرمندہ ہوں، میں غلطیاں کر رہا ہوں، تو بہت دیا لیکن تیری ہی خلاف ورزی کر رہا ہوں میں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، میرے گناہ، ذنب کہتے ہیں عربی میں گناہ۔ اور محترم سامعین دیکھیے، گناہ کے معاملے میں دو باتیں، ایک ہے کرنے کا کام نہیں کرنا اور ایک ہے نہیں کرنے کا کام کرنا، دو گناہ۔ ایک ہے کرنے کا کام، جیسے نماز، اللہ نے کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب یہ کام کیا ہے؟ کرنا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ۔ اور ایک ہے نہیں کرنے کا کام جو ہم کرنا۔ اب اس میں جتنے حرام کام ہیں پورے آ جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، اسی طرح زناکاری، بدکاری، فحاشی، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کی تمام چیزیں، چوری، ڈکیتی، غبن، یہ تمام چیزیں نہیں کرنے کے کام میں آ جاتی ہیں۔ تو گناہ میں جو ہے یہ دو چیزیں بھی شامل ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ جو نہیں کرنے کا کام ہے اس کو گناہ سمجھتے ہیں ہم، بھائی چوری نہیں کرنا اللہ تعالیٰ بولا، ٹھیک ہے اگر سے کرے تو گناہ، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا کام کہا ہے وہ نہیں کر رہے تو اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثلا نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہاں کوئی چوری کرا تو چور ہے چور ہے چور ہے چور ہے بولیں گے ہم برابر، لیکن کوئی نماز چھوڑا تو بھائی نے بے نمازی ہے نہیں بولتے۔ حالانکہ بڑی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم بہت بڑے علماء ہیں، علماء اسلام ہیں، بہت بڑے علماء ہیں۔ انہوں نے یہاں پر ایک بہت بڑی بات بیان فرمائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کام کرنا ہے اور وہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو اور وہ ہم کر رہے ہیں، تو جو کرنے کا کام ہے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ بڑا گناہ ہے اس سے کہ جو نہیں کرنے کا کام کہا جا رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ چوری کرنا بھی گناہ، زنا کرنا بھی گناہ، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان بے نمازی ہو جائے، یہ فرق کرنا۔ اس میں غفلت جو کہ کرنے کا کام ہے، اس میں غفلت برتنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ انسان جو ہے نا دوسرے گناہوں کے سلسلے میں اس بارے میں سوچے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارے اندر مس کانسیپشن سمجھیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری کہ ہم کیا کرتے، جو کرنے کا کام ہے چھوڑے تو کچھ بھی بات ہی نہیں ہے، جو نہیں کرنے کا کام ہے بس وہ نہیں کرنا، وہ کرے تو وہ برا ہو۔ تو لہذا محترم سامعین یہ انسان کو احساس ہونا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ میرے گناہ ہے، گرچہ کہ میں جو کرنے کے کام اللہ نے کہے ہیں وہ بھی نہیں کر رہا ہوں، اور جو نہیں کرنے کے کام ہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وہ میں کر رہا ہوں، دونوں بھی گناہ ہے، اور پہلا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا احساس رکھنا ہے ان کلمات میں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ نعمتوں کا اقرار بھی ہو گیا، گناہوں کا اعتراف بھی ہم کر لیے۔
اس کے بعد کا جملہ یہ اصل بھاری جملہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی، کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے بخش دے. تیرے عقیدے کو میں قبول کر لیا، تیرے رب ہونے کو مان لیا، تیری عبادت میں تو تنہا ہے مان لیا، تیرے اسماء و صفات میں تو تنہا ہے مان لیا، تیرے نعمتوں کا اقرار کر لیا، میرے گناہوں کا بھی میں اعتراف کر رہا ہوں، شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اگلی بار سے نہیں کرتا ہوں، عزم کر لے رہا ہوں، ارادہ کر لے رہا ہوں، لہذا اب جو کچھ ہو گئے اللہ تعالیٰ فاغفر لی، تو مجھے بخش دے، تو مجھے معاف کر دے. کیوں تو مجھے بخش دے؟ کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے. عبادت تیری، نافرمانی بھی تیری ہم کر رہے ہیں، تو پھر اس نافرمانی کی سزا کو معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے. یہ اقرار ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صبح و شام ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر ہم نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور گناہ کرنا ترک کر دے، چھوڑ دے. تو محترم سامعین، اس دعا کے ذریعے سے، اس اقرارات کے ذریعے سے اپنے گناہوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے جنت کے حقدار قرار پاتے ہیں. تو محترم سامعین، ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ جو دعائیں ہوتی ہے الفاظ مختصر ہوتے ہیں، لیکن معانی کے اعتبار سے وہ اس میں ہمارے عقائد چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ سے جو ہمارا اقرار ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرنا، کیسے عاجزی کا اقرار ہونا، اور کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں کہاں ملتی ہم کو؟ یہ معصور دعائیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں. تو لہذا ایسی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں ہم کرتے بھی ہیں، لیکن محترم سامعین پوری کوشش یہ ہو کہ اس کے ذرا ترجمے سے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ذرا یہ سمجھ کر اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے جو اچھے اثرات ہیں ہماری زندگیوں پر مرتب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو سید الاستغفار ہے، جو صبح و شام مطلوب ہے، اللہ تعالی اس دعا کا کثرت کے ساتھ اور روزانہ اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے. اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے. ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں، کوتاہیاں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کبیرہ کو، اعمال صغیرہ کو بخش دے. اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہم تمام کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب